اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سے قبل کہ آج کے درس کا آغاز کیا جائے، کوئٹہ کے اسفناک المناک اس حادثے میں جہاں 11 مومنین کو بے دردی کے ساتھ سفاکیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا، اس حوالے سے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق اس سانحے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ داعش ہو یا سپاہ صحابہ ہو، یہ سب جس کارخانے کی ساخت ہے ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ ہم شیعیان علی ابن ابی طالب کے لیے پاکستان میں سرزمین پاکستان پہ مقدس پاکستان پر اسرائیل کا پرچم صرف جلتے ہوئے قابل برداشت ہے۔ ہم کوئٹہ کے ان مظلوم شہداء کے خاندان والوں سے اظہار ہمدردی کرتے اور دعا گو ہے کہ خداوند متعال انہیں جنت کے اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے۔ اور کیوں نہ ایسا ہو کہ سورہ یاسین کے پیغام کے مطابق ہمیں چاہیے کہ شہداء کے خانوادوں کو مبارکباد پیش کرے، جہاں سورہ یاسین میں ارشاد ہو رہا ہوتا ہے کہ شہید شہادت کے مقام پر فائز ہوتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے، تب وہاں سے پیغام دیتا ہے کہ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اے کاش ہمارے رشتہ دار، ہمارے خاندان والے کو پتہ چل جاتا کہ خداوند متعال نے ہمیں کیا صلہ عطا کیا ہے، خدا نے ہمیں مکرمین میں سے قرار دیا ہے۔ قرآن میں مکرمین سے مراد ملائکہ ہوا کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں ارشاد ہو رہا ہے بل عباد مکرمون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ اے کاش میرے باپ، میری ماں، میرے بچے، میرے بھائی، میری بہن، میرے رشتہ داروں کو پتہ ہوتا کہ خداوند متعال نے ہمیں کس قدر عظیم صلہ عنایت فرمایا ہے۔ یا لیت قومی یعلمون، کس قدر عظیم صلہ عطا فرمایا ہے۔ یہ شہداء کی آرزو ہے، ان کی خواہش ہے کہ وہ یہ چاہ رہے کہ ان کے خانوادے، ان کی فیملی ممبرز تک یہ خواہش پہنچ جائے کہ خداوند متعال نے انہیں ایک عظیم صلہ عطا فرمایا ہے۔ اور یہ شہادت کا مقام، یہ اعلیٰ مقام شہید قاسم سلیمانی کے حوالے سے ہے کہ وہ اس شہادت کو طلب کرنے کے لیے عرفہ کے دن مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جا کر یہ شہادت طلب کرتے، شہادت مانگتے امام رضا علیہ السلام۔ 30 سال محاذ جنگ میں ایک محاذ سے دوسرے محاذ گزرتے کہ 30 سال شہادت کی تلاش کرنے میں انہوں نے گزار دیے۔ 30 سال یہ خواہش، یہ آرزو ان کے دل میں تھی کہ وہ شہادت کی موت انہیں نصیب ہو، اور کس قدر عظیم اور بہترین موت اور شہادت کی وہ عجیب اربا والی موت ان کو نصیب ہوئی۔ تو یہ شہداء کے خاندانوں کے ساتھ شہداء کی فیملی ممبرز کے لیے خوشخبری اور مبارکباد ہے۔ ظلم اپنی جگہ پر، ظلم پر تعزیت ہے، لیکن شہادت کے مقام ملنے پر ان کے ساتھ ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی اس ہفتے ہم بلکہ تمام تر عالم اسلام کے اوپر ایک عظیم ایک اور مصیبت، اور وہ یہ کہ ایک عظیم مفکر کے وجود سے ہم بے نصیب ہو گئے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ مصباح یزدی کے جن کے بارے میں رہبر معظم انقلاب نے ان بلند تعابیر کو بیان فرمایا اپنی تعزیتی پیغام میں، جہاں رہبر معظم انقلاب نے تعزیتی پیغام نشر فرمایا تو اس میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ مصباح یزدی کے حوالے سے بلند تعابیر استعمال کی کہ ربانی عالم، مجاہد اور فقیہ حکیم، برجستہ متفکر، لائق مدیر، حق کی آواز، حق کے راستے میں ثابت قدم،
دینی فکر کو احیا کرنے والے، ممتاز شاگردوں کی تربیت کرنے والے، انقلابی میدانوں میں حاضر رہنے والے، جہاد بالنفس میں طویل عرصہ گزارنے والے، وادی توحید کے سالک، پرہیزگار، متقی اور میرے یعنی رہبر معظم کے دیرینہ دوست اور عزیز بھائی، یہ وہ اعزازات ہیں جنہیں رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ مصباح یزدی کو ان اعزازات سے نواز رہے، تو یہ کتنا عظیم مقام۔ اور پھر رہبر معظم انقلاب کا وہ جملہ جو انہوں نے حضرت آیت اللہ العظمیٰ مصباح یزدی کی نماز جنازہ میں بیان فرمایا، وہ سچے رہبر انقلاب فرما رہے کہ حضرت آیت اللہ مصباح یزدی کے حوالے سے کہ انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ ہم مصباح کے حوالے سے آیت اللہ مصباح کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، خیر ہی خیر تھے وہ وجود۔ ان کے وجود سے بھی عالم اسلام بے بہرا ہو گیا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اپنے وظائف اور ڈیوٹیز کو جاننے اور ان پر عمل کرنے کی بہتر طریقے سے توفیق عنایت فرما، اور شہادت کی اس منزل کو، موت تو بالآخر ہر ایک نے آنی ہے، تو کتنی خوب ہوگا، کتنا اچھا ہوگا کہ ہمیں موت، شہادت کی موت نصیب ہو۔ آئیے آج ہم اپنے درس تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ سورہ مبارکہ الحمد کی 5ویں آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا ہم بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن کریم جس طرح عبادت کے مثبت پہلو کو بیان فرما رہا ہے اور نماز اور نمازیوں کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، ساتھ ہی اس عبادت کے منفی پہلو کو، نیگیٹو پہلو کو بیان فرما رہا ہے اور شدت کے ساتھ مذمت فرما رہا ہے۔ سورہ ماؤن کی آیات، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وائے ہو ان نمازیوں پر جو اپنی نماز سے غافل ہے، وہ جو دوسروں کو دکھاوے کے لیے نماز بجا لاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ صرف لفظ اور مفہوم کے حد تک ہی خدا کی عبادت کر رہے ہوتے، خدا سے مدد مانگ رہے ہوتے، اور میدان عمل میں عبادت اور استعانت کو خدا کی ذات میں منحصر نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان کی نظر ادھر ہوتی ہے اور دوسروں پر نظر رکھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عملی بیان فرما رہے وہ یہ کہ قرآن مجید عبد اور عبادت کے رابطے کو تبیین کرتے ہوئے عبادت کو عبد کے ہدف خلقت تک پہنچنے کا راستہ تعارف کروا رہا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اس بیج کی مانند ہے جس کا درمیانی ہدف درخت بننا ہے اور اس سے بالا تر ہدف میوہ دینا ہے، اور اس سے بالا تر ہدف بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے۔ اگرچہ قرآن کریم کی بعض آیات کے مطابق عبادت کرنا انسانی خلقت کا ہدف ہے، لیکن یہ ہدف درمیانی ہدف ہے، نہ کہ فائنل ہدف، نہ کہ آخری ہدف، کیونکہ وہ بالاتر ہدف جسے عبادت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے وہ ہے یقین تک پہنچنا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، عبادت کرو اپنے پروردگار کی یہاں تک کہ یقین کی منزل تک فائز ہو جاؤ۔ عبادت ہر صورت میں مخلوق کا ہدف ہے، اور یہ مخلوق کا ہدف ہے، خالق کا ہدف نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ خداوند متعال کسی ہدف تک پہنچنے کے لیے، مثال کے طور پر معبود بننے کے لیے بشر کو خلق کیا ہے خداوند متعال نے تاکہ گناہگاروں کا گناہ خدا کو ہدف تک پہنچنے میں مانع بن جائے، نہیں، کیونکہ خدا تو محض غنی ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں، کسی بھی چیز سے، ہر چیز سے وہ خداوند متعال بے نیاز ہے، اور محال ہے محض غنی کسی کام کو کسی ہدف تک رسائی کے لیے انجام دے، کسی کمال کو پانے کے لیے انجام دے۔ اسی روح سے قرآن کریم صراحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے کہ اگر کائنات کے تمام تر انسان اور دوسرے عابد سب کے سب کافر بھی بن جائے، خدا کی کبریائی پر کسی قسم کی گرد نہ بیٹھے گی۔ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ غنی حمید، اگر تم سب کے سب کافر بھی بن جاؤ تو خدا کی توحید میں، خدا کی کبریائی پہ کوئی گرد نہ بیٹھے گی۔ وہ اس وجہ سے کہ ہر فعل کا فاعل کسی کمال تک، کسی ہدف تک پہنچنے کے لیے وہ فعل بجا لاتا ہے،
اور اگر وہ کمال لامحدود کمال نہ ہو تو پھر اس سے بالاتر کمال کے پیچھے جاتا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ لامحدود کمال تک پہنچ جائے۔ اور اگر محض کمال کا مالک وہ لامحدود کمالات کا مالک کسی کام کو بجا لائے تو یہ فرض کرنا کہ اس نے کسی مقصد کو پانے کے لیے اس کام کو بجا لایا ہے، یہ غلط فرض ہوگی، کیونکہ وہ تو خود لامحدود کمال ہے، اسے اب کون سے کمال کی ضرورت، بلکہ دوسروں کو کمال تک پہنچنے کے لیے اس مطلق کمال کی ضرورت ہے۔ وہ لامحدود خدا کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اگر ایسی کامل ہستی اب اگر کسی کمال کو پانے کے لیے کسی کام کو بجا لائے، اس کا مطلب یہ کہ جو ہم نے فرض کر رکھا تھا کہ خداوند متعال محض کمال ہے اور تمام تر کمالات کا واحد مالک ہے، یہ ہماری فرض درست نہ تھی، بلکہ خدا محدود کمالات کا مالک تھا اور اپنے نقص کو ختم کرنے کے لیے دوسرے کمالات کا محتاج تھا، اور وہ جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے خداوند متعال کو محض کمال ہوتے ہوئے خلقت کا ابتدا کرنے والا مبدأ فاعلی قرار دیا ہے، اور تمام خلقت یعنی یہ کائنات کا آخری ہدف کے طور پر بھی تعارف فرما رہا ہے کہ هو الاول والآخر۔ جس طرح خدا نے خدا سے پہلے کوئی چیز نہ تھی ابتدا کرنے والی، اسی طرح خدا ہر چیز کا خاتمہ بھی ہے، اینڈ بھی ہے، اور ہر چیز کی نہایت بھی ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو خلاصہ کے طور پر یہ ہوا کہ قرآن کے مطابق عبادت کرنا خلقت کا ہدف ہے، اور کیونکہ لمحہ بلمحہ خدا ہمیں خلق کر رہا ہے اور لمحہ بلمحہ ہمیں اپنے فیض وجود سے نواز رہا ہے، سورہ الرحمن کی آیت يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ لہذا خدا کی عبادت بھی حد نہیں رکھتی، کیونکہ جس طرح خلقت کی حد نہیں اسی طرح عبادت کی حد نہیں، اور بالکل جس طرح عبادت کا آغاز خلقت کے آغاز سے، اسی طرح عبادت کا بقا بھی خلقت کے بقا سے ہے۔ یعنی جس طرح خدا ہمیں ہر لمحہ وجود کی نعمت سے نواز رہا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ہر لمحہ خدا کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہنا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص اس کمال تک پہنچنے کی راہ میں عبادت کو درکنار رکھ دے، اس درخت کی مانند ہے جو نشو و نما پانے سے تناور درخت بننے سے رک چکا ہے۔ اور جس طرح پہلے بھی عرض ہو چکا کہ عبادت انسان کا آخری ہدف نہیں بلکہ درمیانی ہدف ہے، اور آخری ہدف ثمر دینا ہے، آخری ہدف یقین کی منزل تک پہنچنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ عبادت یقین کی منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ جب تک انسان یقین کی منزل تک نہ پہنچے زوال اور عدم کے گڑھے میں گر سکتا ہے، اور جب یقین تک پہنچ گیا تو آرام ہو جائے گا، سکون مل جائے گا۔ انسان عبادت کے بغیر یقین کے بلند مقام کو نہ پہنچ سکے گا، اور جب تک عبادت کو سہارا بناتا رہے گا اہل یقین ہے۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی اس نے عبادت کو ترک کر دیا گناہ میں آلودہ ہو جائے گا، اور اگر عبادت کو انکار کر دیا کفر اور ارتداد اور ابدی محرومیت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس آیت یعنی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ میں جو حتیٰ کا ورڈ استعمال کیا جا رہا ہے، اس حتیٰ کے ورڈ کے استعمال کیے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خداوند متعال کی عبادت کی حد کو بیان کیا جا رہا، نہیں، بلکہ عبادت کی برکات اور فوائد کو اس حتیٰ کے ورڈ کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت یقین کی نعمت تک پہنچنے کو راستہ کے طور پر بیان فرما رہی کہ عبادت اس تک پہنچنے کا راستہ ہے، طریقہ ہے۔ خلقت کا ہدف وہ عبادت ہے جس کا نتیجہ یقین ہو۔ یقین کی منزل تک پہنچنا ہے عبادت کے ذریعے، اور وہ عبادت کرنے والا جو نورانیت سے، باطن کی پاکیزگی سے، شہود کرنے سے محروم رہ جائے، ان کی عبادت یقین کی منزل تک اب تک نہیں پہنچی۔ یہ لوگ اس درخت کی مانند تھے جو تناور تو ہو گیا ہے، اس پر پتے اگ چکے ہیں، مگر درخت نے ثمر نہیں دیا، میوہ نہیں دیا۔ اور قرآن کریم اس بارے میں بیان فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، وائے ہو نماز گزاروں پر۔ لہذا یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو نماز کو صرف اپنے سر سے تکلیف ہٹانے کے لیے پڑھتا ہے وہ بھی اس ویل کا شکار ہے، اس وائے کا شکار ہے، اور اس سے بالاتر وہ جو بالکل نماز ہی نہیں پڑھتا اس سے بڑھ کر وائے ہو، کیونکہ وہ نہائی ہدف یعنی یقین تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔
اور نہائی ہدف تک پہنچنے کا واحد راستہ یہ عبادت ہے۔ عبادت کے ذریعے یہ عبادت پر اس یقین کی منزل اس عبادت پر استوار ہے، تو کیوں کر اس عبادت کو درکنار رکھ کر اس یقین کی منزل تک فائز ہو سکے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل جس طرح ثمر کا بقا اور دوام درخت کے بقا اور دوام پر ہے، اسی طرح اگر درخت ہوگا تو اس پر ثمر اگ سکے گا، اور اگر درخت ہی نہ ہو تو ثمر کہاں اگ سکے گا؟ اور ایسا نہیں کہ ثمر تک پہنچنے کے بعد ہم عبادت کے محتاج ہیں، ہم درخت کے محتاج ہیں، نہیں، ثمر کا وجود بھی اس درخت کا محتاج ہے۔ یقین کی منزل تک پہنچنے کے بعد بھی ہم اس عبادت کے محتاج ہیں، عبادت کو درکنار نہیں رکھ سکتے۔ ہمیشہ ہمیں عبادت کے ساتھ رہنا ہوگا اور عبادت کرتے رہنا ہوگا تاکہ ہم اس یقین کی منزل کو حفظ کر سکیں۔ خداوند متعال ہمیں اس خالص عبادت کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم بھی یقین کی منزل تک پہنچ سکیں۔ عزیزان محترم، یہ وہی ایام ہے، فاطمیہ کے ایام، جہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر وہ اپنے زخم برداشت کر رہی ہے، وہ مصائب برداشت کر رہی ہے کہ وہ عظیم مصائب کہ اگر روشن دن پر ڈھائے جاتے تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتی۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ماتم لوگوں کو بتا رہا ہے کہ حکومت ظالم ہے، بالکل جس طرح آج کوئٹہ کی شہداء کی ماں، بہنوں، بیٹیوں کا ماتم ان پر ظلم کی انتہا کی نشاندہی کر رہا ہے۔ فاطمہ کے گریے سے در و دیوار روتی تھی، مدینے میں آنے والا ہر شخص روتا تھا۔ مکہ اور مدینے میں آنے والے بہت سارے لوگ ہوا کرتے تھے، زائرین ہوا کرتے تھے، اور اب مدینہ کے شہری نہ تھے، تو ان کا یہ سوال ہوتا تھا کہ یہ بی بی کون ہے؟ کہا یہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی ہے۔ پوچھا ان پر ایسی کون سی مصیبت آئی کہ اس طرح سے ماتم کر رہی ہے؟ عمر ابن زبید انصاری کا یہ جملہ مفاتیح الجنان میں موجود کہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار اس نے شہزادی کا ماتم سنا، گھبرا کر قریب گیا اور کہا بی بی یہ ماتم آپ بند کر دیجئے، میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، میری موت آپ کے گریے سے ہو جائے گی۔ اب یہ پوچھتے تھے، جو مدینہ میں آنے والے لوگ پوچھتے تھے کہ ان پر کیسا ظلم، ایسا کیا ظلم ہوا جو اس طرح رو رہی ہے؟ یہ جو سوال کیا، اب جب جواب دینا شروع ہوا تو کسی نے کہا ان کا گھر جلایا گیا، کسی نے کہا ان کے پہلو پر کوڑے مارے گئے، کسی نے کہا ان پر دروازہ گرایا گیا، کسی نے کہا ان پر ان کے محسن کو شہید کر دیا گیا۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بہراللہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما دے۔ ان مرحومین شہداء جو کہ جنت میں ہیں یقیناً، ان کو جنت کے اعلیٰ مقامات نصیب فرما۔ امام زمانہ جل اللہ کے تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شامل فرما کر جام شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔